یہ تو امتیازی سلوک کیا گیا ہے، کیونکہ یہ نہیں دیکھا جاتا اگر آپ ایک کاز کو، ایک معاملے کو، ایک تنازع کو سمجھتے ہیں کہ یہ اختلاف جو ہے اس کا کیا بحث مختلف فریقین کی ہو سکتی ہے، اور کیا بحث اور کیا اس میں الجھنیں ہیں، اور کہ وہ ساری قوم کو سامنے آئے، تو وہ پھر آپ کو لائیو دکھانا چاہیے۔ اگر آپ نے لائیو دکھا رہے ہیں، پہلے آپ لائیو ہی دکھا رہے ہیں، اور بعد میں اب یہ کہ جی وہ عمران خان اس کا یہ فائدہ نہ اٹھا لے، وہ فائدہ نہ اٹھا لے، دراصل تو در حقیقت تو وہ برٹش ہائی کمشنر کو جو خط لکھا ہے چیف جسٹس صاحب نے، اس کے بعد ان کو یہ کیس سننا ہی نہیں چاہیے تھا، اس میں بینچ میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا از خود۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس خط میں بڑی ریجڈ پوزیشن لینی ہے ایک فریق کے موقف کے خلاف، اور آپ نے اس کو جسٹیفائی کیا ہے اپنی پوزیشن کو، وہ نشان، الیکشن نشان بھی چھیننے کو، اور دیگر یہ نشستیں بھی جس طرح بانٹی گئی ہیں ان کو، تو آپ نے جب بنیادی باتیں یہ اس نشست اور اس کیس میں، اس بحث میں زیر بحث ہیں، ان کو ہی آپ نے اپنا موقف اور بڑا واضح موقف بیان کر دیا، تو پھر آپ کو خود نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ میرا تو یہ رائے ہے، اور بڑی پختہ رائے ہے کہ اس خط کے بعد چیف جسٹس صاحب کا اس بینچ پہ بیٹھنا مناسب نہیں تھا۔ سر متنازع ٹویٹ کے حوالے سے بتائیے گا کہ متنازع ٹویٹ کیا سلسلہ ہے، کیا وجہ ہے؟ دوسری طرف جو عمران خان صاحب نے عدالت نے بتایا کہ کرنل صاحب جو ہے اب وہ ساری نگرانی کرتے ہیں، اس کے باوجود ٹویٹ کیسے ہوا اور ذمہ داران جو تھے وہ کون ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیں، پریزیڈنٹ بائیڈن ہے یا برطانوی وزیر اعظم ہے، یا کوئی چھوٹے ملک کا بھی وزیر اعظم، اب پریزیڈنٹ بائیڈن کے کو 35 کروڑ فالوور ہیں، وہ ٹویٹ کرتا ہے تو ہر دنیا میں ہر گورنمنٹ نے اور ہر فارن آفس نے، اور پھر لوگوں میں بھی دلچسپی ہوگی، وہ 35 کروڑ ان کے فالوورز ہیں جہاں وہ جاتی جاتی۔ اب وہ ٹویٹ پہ ٹویٹ پہ ٹویٹ پہ ٹویٹ ہو رہی ہوتی ہے بائیڈن پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس سے، بائیڈن کو خود نہیں علم ہوتا کہ کیا ساری ٹویٹس کیا جا رہی ہیں۔ یہ تو یہ آتھرائزڈ، وہ بھی آتھرائز کرتے ہیں کسی کو کہ وہ چلائے ٹویٹس، اور اس میں ڈینائبلٹی کا بھی ایک ہوتا ہے کہ آپ انیشل ڈینائل بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس میں کوئی میں سمجھتا نہیں ہوں کہ یہ ٹویٹ پہ، ایک ٹویٹ کے پیچھے کیا ساری قوم پڑ گئی ہے۔ بھائی اور کام بھی ہیں آپ کے، آپ حکومت چلائیں، حکومت بہتر چلائیں۔ وہ وزیر اعظم ہی جب کر رہا ہو نیازی وہ اپنی تقریر میں، اور نواز شریف ساری تقریر خود الیکٹ ہوا ہے، منتخب ہوا ہے ایز پریزیڈنٹ، اور ساری تقریر اس نے عمران خان پہ کر دی ہے۔ یہ تو قیدی نے ان کے ذہنوں کو معوف کر دیا، ان کو کوئی اور سوچ، ان کی سوچ ہی نہیں جاتی کہ آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، مخالف ہے، پر ایک تمانت کے ساتھ، ایک شائستگی کے ساتھ وہ مخالفت کر رہی ہے۔ یہ پرائم منسٹر کی طرح نہیں، نیازی، یہ جب آپ پرائم منسٹر نہیں تھے اس وقت آپ نے کہا تھا پیٹ سے نکالیں گے یہ وہ، تو وہ پھر بھی چلیں، چونکہ اب آپ پرائم منسٹر ہیں، اب آپ نیازی نہیں کہہ سکتے۔ نیازی کا لفظ بھی چیف جسٹس نے بھی لیا ہے، پھر اس کا نام تو عمران خان ہے، عمران خان رہا ہے، تو یہ ایک تصدیق کرنے کا طریقہ ہے اور باعث ہے۔ پر یہ جو ٹویٹ ہے، یہ کیا ہے؟ ٹویٹ کیا کہتی ہے؟ ٹویٹ بنیادی طور پہ یہ کہتی ہے کہ
1971 میں آپ نے ایک پارٹی کو اس کی میجورٹی ڈینائی کی، اس کی میجورٹی نہیں بننے دی، وہ میجورٹی میں تھی، اور اس کے جو نقصانات تھے وہ بہت ہوئے۔ اب کوئی یہ بھی کریں گے تو وہی ایک نتیجہ ہے جو حاصل ہوگا۔ اب اس میں اگر تصویر لگا دی ہے حاضر فوجی کی یا کسی دوسرے عہدیدار کی، تو وہ ہماری بدقسمتی ہے ایز اے قوم کہ ہم نے 1971 جو پاکستان میں سب سے بڑا سانحہ تھا، اس کو تاریخ کی نصاب کی بھی جتنی کتابیں اس میں پھاڑ کے وہ صفحات ہی پھاڑ دی۔ ہمارے آئندہ جو نسل ہے اس کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ جو مشرقی پاکستان بھی کوئی تھا، بنگال بھی کوئی تھا، ڈھاکہ بھی کوئی تھا، چٹاگانگ بھی کوئی تھا، سیلٹ بھی کوئی تھا، میونی سنگھ بھی تھا۔ یہ ہمارے نوجوان نسل کو علم ہی نہیں ہے۔ آپ نے ایک ایمنیزیا کریٹ کر دیا میموری میں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے آپ کو کہ پلیز جا کے پڑھیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، تو وہ ایک پاکستانی ججوں کی لکھی ہوئی رپورٹ ہے، اس کو پڑھنے کی رغبت کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے۔ اچھا چوہی صاحب ایک سوال اور، لوگ روزانہ ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے جی بس پی ٹی آئی کی بات ہو گئی ہے، پی ٹی آئی نکلنے والی ہے، عمران خان آنے والا ہے، تو شہباز شریف جانے جا رہے ہیں، روزانہ 2 مہینے کا ٹائم دیا جا رہا ہے، 3 مہینے کا۔ آپ کی اپنی وزڈم کیا کہتی ہے؟ کوئی ایسی بات چیت آپ کو نظر آتی ہے؟ عمران خان کو کوئی ریلیف نظر آتا ہے کہ آپ کو کوئی ریلیف ملے گا اس کو؟ نہیں، عمران خان کو ابھی ریلیف ملنے کا تو کوئی امکان نہیں ہے۔ اگر کوئی عدالت تھوڑی سی ریلیف دے دیتی ہے کہ خواجہ حارث اس کو جا کے مل لے، اب وکیل کا جب چاہے ملنے کا ہی ہو سکتا ہے نا، وکیل نے فارغ ہونا ہے شام کو تو شام کو جانا ہے۔ اب اس میں ہی شور پڑ جاتا ہے، یہ شور پڑ گیا، یہ عدالتوں پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ عمران خان کے ججز ہیں، پی ٹی آئی کے ججز ہیں۔ وہ پی ٹی آئی کے ججز نہیں ہیں، وہ تو یا وہ صحیح انڈیپینڈنٹ ہے یا وہ گورنمنٹ کے ساتھ۔ تو اس میں کوئی عمران خان کو جلد باہر آتا نہیں دیکھتا کہ وہ اس نے خود عمران خان نے کچھ اپنے لیے رکاوٹیں پیدا کی ہوئی ہیں، جو کسی اس سے بات نہیں کرنی، اس سے بات نہیں کرنی، اور یہ اس کو نقصان دے۔ فلیکسیبل ہونا چاہیے، بات ہر چیز سے کرو، مانو کسی کی، اگر نہیں ماننی